बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सामीन व नाज़रीन किराम, 17 अक्टूबर तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल, इसका यौम तासीस है। इस मौका की मुनासबत से मैंने चाहा कि चूँकि मेरा भी इस तहरीक से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब मददुल आली न सिर्फ अज़ीम उस्ताद हैं बल्कि अज़ीम कायद भी हैं, रहबर और रहनुमा भी हैं और हमारे अज़ीम लीडर भी हैं, जिन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी और आप उसके सरपरस्त आला भी हैं। लिहाजा इस हवाले से, इस मौका की मुनासबत से मैं नज़मी अंदाज में इस तहरीक का और कायद तहरीक का तारुफ पेश करूँगा, ताकि हमें मालूम हो कि इस वक्त तजदीद दीन के हवाले से, इश्क़ रसूल के हवाले से, इत्तिहाद उम्मत के हवाले से और इनक़िलाब मुस्तफ़वी के हवाले से जो तहरीक काम कर रही है, ये अपनी मिसाल आप है। तहरीक मिनहाजुल कुरान एक नज़रियाती तहरीक है। बिलाशुबा अपने अहद में ये इह्या इस्लाम, इत्तिहाद उम्मत और ग़लबा दीन हक़ की बहाली की सबसे बड़ी तहरीक है, जिसने बैक वक्त दिलों पर भी दस्तक दी है और ज़हनों के कवाड़ खटखटाने का फरीज़ा भी सर अंजाम दिया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान 4 टांगे आलम में, अवाम और ख़ास दोनों में यकसा पजीराई हासिल कर रही है। इसकी फ़आल और मुतहर्रिक क़यादत, इसकी इल्मी वजाहत का एक ज़माना मोतरफ़ है और तारीख़ शाहिद और आदिल है और ख़ुद हिजरत मदीना इसकी दरखशिंदा मिसाल भी है कि फ़िक्री और रूहानी रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा मुस्तहकम और पायदार होते हैं। नज़रियाती वाबस्तगी तमाम वाबस्तगियों पर गालिब आ जाती है और बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद भी दीन हक़ को तमाम अदियान बातिल पर गालिब करना था। और फिर यही वजह है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान भी अज़मत रफ्ता की बाजियाबी की तहरीक है और आलमगीर सतह पर दीन हक़ की सरबुलंदी की तहरीक है। और इस दौरे ज़वाल और इन्हितात में लाखों अफराद का इस तहरीक से वाबस्ता होना एक फितरी और कुदरती बात है। लिहाजा इस मौका पर मैं कुछ नज़मी अंदाज में तहरीक और कायदे तहरीक का वो तारुफ पेश कर रहा हूँ। ज़हीर नियाज़ बेगी वो जगमगाता सितारा के उन्वान से लिखते हैं, एक मुद्दत से मुसलमान थे तज़ब्ज़ुब का शिकार, कर गया उनको परेशान इफ्तिराक को इंतशार, रह गए फ़िरक़ों में बढ़कर शामत आमाल से और भूल कर माजी हुए गाफिल ये अपने हाल से। ज़िंदगानी के मकासद से कुछ ऐसे हट गए, अपना मनसब खो गए, मरकज़ से कट गए। मज़हबी फ़िक्र तदब्बुर और मज़हबी फ़िक्र तदब्बुर दीन का एहसास व ख़याल दुनियावी हिर्स व मशागिल ने दिया दिल से निकाल। रहनुमाए दीन आपस ही में टकराते रहे, लोग यूं दिलचस्पी दीन से ही कतराते रहे। जब भटकने लग गए अंधोगी हालात में, एक सितारा जगमगा उठा अंधेरी रात में। तालिबान हक ने फिर पाई नवीद जाफिजा, फिर से गुम करदा राहों को रस्ताए मंजिल मिला। खैर व बरकत की सदाएं वाह क्या आने लगी, रौनकें पजमुर्दा चेहरों पर छाने लगी। इस हसी सूरत में आया सामने दीने मुबीन, दिल दिमाग व ज़हन की तारीकियाँ छटने लगी। चश्माए नूरे हिदायत जुल्मतों के दौर में, हक़ ने जारी कर दिया इस खित्ताए लाहौर में। ये अतियाए खुदाबंदी, ये लुत्फ़े बेबहा, ये करम उस रब्बे अकबर का तो फैले मुस्तफ़ा। ए मुसलमान तुझ पे आज अल्लाह का एहसान है, तेरी खुशबख्ती का ताहिर कादरी उन्वान है। मिल गया वो रहनुमा दिल मुतमईन जिसने किए,
سرنگوں خامہ ہے اظہار تشکر کے لیے۔ اے نہایت محترم فاضل معزز نوجواں، اے بزرگان سلف کے ایک تابندہ نشاں، اے علمبردار حق، اے ملک و ملت کے خطیب، کفر و شرک کی وادیوں میں دین فطرت کے نقیب، پیک کرے علم و عمل اے صاحب عزم و یقین، تو ہے تعلیمات پیغمبر کا دنیا میں امین، بے گماں توحید و قرآن پر عمل، مسلک تیرا تیرے فرمودات سے ملتی ہے ذہنوں کو جلا، تیرا انداز تخاطب تیرا انداز بیاں، ایسا کوئی پیش کر سکتا نہیں عصر رواں، منفرد تبلیغ دین میں تیرا اسلوب کلام، اپنے ہی کیا غیر بھی کرتے ہیں تیرا احترام، بات دکھ دینے کی تو کبھی کرتا نہیں، حق بیاں کرنے سے لیکن تو کبھی ڈرتا نہیں، اے سراپا خلق و اخلاق و مروت نرم خو، حاسدوں کی بہتری کے واسطے بھی جستجو، اے وسیع القلب عالی ظرف، اے روشن جبیں معترض کم فہم ناداں سے تجھے شکوہ نہیں، مرحبا اے حرمت ختم رسل کے پاسباں، اے حقیقت میں حقیقت کے حقیقی ترجمہ، تو خشت حق تعالیٰ سے رہے گریہ کنا، تو خشیت حق تعالیٰ سے رہے گریہ کنا، درد و سوز و جذب و مستی نیم شب آہو فغاں، ذکر قرآن میں تیری جب محو ہو جاتی ہے ذات، تو دل کی گہرائی میں پھر ایک اتر جاتی ہے بات، اے مفسر اے مفکر اے مدبر ذی وقار، صورت و سیرت سے تیری اہل دل پائیں قرار، اے ہماری قوم کے سرمایہ صد افتخار، اے مجسم چلتی پھرتی رحمت پروردگار، زندگی تیرے مہکتے پھول برسانے لگی، خندہ پیشانی تیری سینوں کو چمکانے لگی، کچھ تیری شایان شاں اے کاش کہہ سکتا ظہیر، دونوں عالم میں تیرا حافظ رہے رب قدیر۔ اور پھر اسی طرح سے علامہ انوار المصطفیٰ حمدوی صاحب تجدید وفا کے عنوان سے لکھتے ہیں، اس سونی سونی دھرتی پر ظلمات نے پنجے گاڑے تھے، اس حبس کی ماری دنیا میں دم گھٹتا تھا انسانوں کا، ہر سانس میں خنجر رقصاں تھے جو سینہ سینہ چلتے تھے، ہر آنکھ میں آنسو پیتے تھے، ہر کریا کریا بہتے تھے، ہر دھڑکن مردہ مردہ تھی، ہر لمحہ زہر اگلتا تھا، ہر روح کا موسم اجڑا تھا، ہر سمت خزاں کی دہشت تھی، پھر ظلمت کے اندھیاروں میں ایک دیپ جلایا قدرت نے، وہ دیپ محمد کہلایا، دنیا کے ہر ہر گوشے میں اس دیپ کی کرنیں پھیل گئیں، یہ دیکھ کے ظلمت گاہوں سے ظلمات کے خوگر بھی نکلے، وہ سام سپولے سب مل کر اس تنہا دیپ پہ ٹوٹ پڑے، اتنے میں کچھ پروانے بھی اس دیپ کی عظمت کی خاطر گھر بار لٹانے آ پہنچے، ان پروانوں کے جذبوں سے ٹکرا کر پاش ہوا طوفاں، دم ٹوٹ سانپ سپولوں کا وہ دیپ جلا جو مکے میں، اس دیپ سے کتنے دیپ جلے، کچھ دیپ صحابہ کہلائے، ایک دیپ جلا بغداد میں بھی جو غوث الاعظم کہلایا، ایک دیپ ہے جو اجمیری ہے اسے خواجہ خواجہ کہتے ہیں، ایک دیپ ہے جو حجویری ہے اسے داتا داتا کہتے ہیں، ایک دیپ ہے پاک پتن والا اسے بابا بابا کہتے ہیں، ایک دیپ ہے مٹھن شریف والا جسے فرید فرید کہتے ہیں، ایک دیپ نے کوئٹہ سے آ کر لاہور کی دھرتی چمکائی، اس دیپ کو طاہر علاء الدین کہتے ہیں، ایک دیپ جھنگ سے آ کر منہاج القرآن کی صورت روشن ہے، جو بستی بستی بستا ہے، جو کریا کریا جلتا ہے، اس دیپ نے کملی والے کی نگری کا رستہ دکھلایا، ہم پروانے اس دیپ کے ہیں ظلمت کے بندن کھولیں گے، یہ دھڑکن جب تک زندہ ہے ہم طاہر طاہر بولیں گے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ علامہ انوار المصطفیٰ حمدوی صاحب منہاج القرآن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ گرتوں کو اٹھایا ہے منہاج القرآن نے،
پرعزم بنایا ہے منہاج القرآن، دنیا کے دھندلکوں میں پھر آج تصور کا آئینہ دکھایا ہے منہاج القرآن، پھر ذوق عبادت سے محروم جبینوں کو سجدے میں گرایا ہے منہاج القرآن، محبوب کے جلووں کا ان کور نگاہوں میں ایک شہر بسایا ہے منہاج القرآن، پھوٹے تھے کبھی جس سے نغمات محبت کے، وہ تار ہلایا ہے منہاج القرآن، پیغام وفا دے کر پھر ایک ہی مرکز پر امت کو بلایا ہے منہاج القرآن، دعویٰ جو کیا اس نے، جو کچھ بھی کہا اس نے، وہ کر کے دکھایا ہے منہاج القرآن، ہر ظالم و جابر سے ہر موڑ پہ ٹکرانا لوگوں کو سکھایا ہے منہاج القرآن، جس بوجھ سے لرزاں تھے شاہ زور زمانے کے، وہ بوجھ اٹھایا ہے منہاج القرآن، پھر چشم عنایت ہو اے رحمت دو عالم، اور راہوں کو سجایا ہے منہاج القرآن، اعزاز بہت کم ہے ہم جیسوں کو سینے سے لگایا ہے منہاج القرآن، انوار ہر ایک دل میں پستی سے ابھرنے کا احساس جگایا ہے منہاج القرآن۔ اور پھر اسی طرح علامہ انوار المصطفیٰ حمدوی صاحب ایک صبح آ رہی ہے لے کر سما سہانا، اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں، ایک رات کے مسافر تھک کر نہ بیٹھ جانا، ایک صبح آ رہی ہے لے کر سما سہانا۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے رفقا، اراکین اور کارکنان کے لیے بڑا اہم پیغام بھی ہے کہ عزم و وفا کی راہ پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں تحریک کے جیالے، آیا ہے ظلمتوں کا اب زد میں آشیانہ، ایک صبح آ رہی ہے لے کر سما سہانا، حالات کی لگامیں ہاتھوں میں تھام لیں گے، ظالم سے ظلم کا اب ہم انتقام لیں گے، مل نہ سکے گا اس کو دنیا میں اب ٹھکانہ، ایک صبح آ رہی ہے لے کر سما سہانا۔ یہ تحریک کے یوم تأسیس کے موقع پر بڑا اہم پیغام ہے کہ خون کی شفق سے روشن سورج ابھر رہا ہے، سبزے سے وادیوں کا چہرہ سنور رہا ہے، پرچم بلند رکھنا دنیا کو یہ بتانا، ایک صبح آ رہی ہے لے کر سما سہانا، اور مل کر تمام قطرے سیلاب ہو رہے ہیں، جذبات کے یہ ریلے بےتاب ہو رہے ہیں، مشکل نہیں ہے گرتی دیوار کو گرانا، ایک صبح آ رہی ہے لے کر سما سہانا، گونجے گا ہر گلی میں طاہر کا نام ایسے، انوار گونجتے ہیں بادل فضا میں جیسے، ممکن نہیں کسی سے آواز یہ دبانا، ایک صبح آ رہی ہے لے کر سما سہانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحریک منہاج القرآن کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قائد انقلاب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد العالی عمر دراز کرے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے، اور جو تجدید دین کی تحریک کو لے کر اٹھے ہیں باری تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی کشتی جو ڈوب رہی ہے اسے ساحل مراد تک پہنچائے، اور آپ کی قیادت میں مستقبی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔